بات بتائیں بلال، اتنا سیریس ایشو ہے، آپ لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہم قوم و ملک کے لیے، عام آدمی کے لیے جوڈیشل ریفارمز لا رہے ہیں. ناٹ دیٹ اینی بڈی از بائنگ اٹ، ایوری بڈی نوز کہ پاور گیم چل رہی ہے. ٹو بی ویری آنےسٹ، آئی ایم ناٹ بائنگ اٹ آلسو، پاور گیم ہے. لیکن بہتر نہیں ہے کہ کم از کم منیمائز کر دیں کنٹروورسیز. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بینچ کی لیگل نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اگر فل کورٹ ایک باری ہو جائے اور یہ کوئی 3-4 بڑی چیزیں کر دیں اور آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں جوڈیشری کی ریفارمز، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ لوگ 2 کوشچنز اٹھ رہے ہیں. یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کرنے کی کیا جلدی ہے؟ اور آج ایک فرسٹ ہو گئی ہے، فرسٹ ہو گئی اکتوبر کی، 24 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں. جب یہ آ رہے تھے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. نوٹیفیکیشن نکال دیں. جسٹس منصور علی شاہ کا تھا کہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ آپ لانا نہیں چاہتے، ان کو لٹکانا چاہتے ہیں، لمبا کرنا چاہتے ہیں. ہر بات پہ کنٹروورسی کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ سر کنٹروورسی پی ٹی آئی بناتی ہے ہر چیز کو. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس طرح کر لیں تو اس طرح کر لیں. چلے میں بھی کہہ رہا ہوں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کر لیں. کوئی دیکھیے ان کی باری 3 ماہ پہلے کیوں نکالا تھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے بیکاز بندیال صاحب جا رہے تھے، یو ڈنٹ لائک ہم، تو آپ کے مرضی کے آ رہے تھے، آپ نے ان کا نہیں مجھے بتائیں 3 ماہ پہلے اگر نوٹیفیکیشن کیا آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، وائی؟ اور اب 24 دن پہلے آپ آنے والے چیف جسٹس کا نہیں کر رہے. اگین وائی؟ بیکاز بوتھ تھنگز آر لیگل اینڈ دا گورنمنٹ ہیز دا چوائس اینڈ اٹ کین ڈو اٹ. دیکھیے بات یہ ہے، ریزن فار اے چوائس نہیں، مگر مالک صاحب بات یہ ہے معذرت کے ساتھ ایک آرڈیننس ایگزسٹ کرتا ہے. اور آج مجھے اس چیز کی بھی بڑی خوشی ہے کہ وہ سارے لوگ جسٹس منیب اختر سمیت جو اس ٹائم پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو بل کو نہ صرف اس کی مخالفت کرتے تھے، جوڈیشری پر حملہ قرار دیتے تھے، آج اس کی سب سے زیادہ وکالت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ٹائم پہ نہ صرف اس کی مخالفت ہوتی، اس کو لیجسلیشن کے وقت ہی روک دیا گیا تھا، اسٹے آرڈر ہوا تھا. جو میں آئی آلویز ٹیک ایکسپشن ٹو دس کہ ہاؤ کین اینی ون اسٹاپ پارلیمنٹ فرام لیجسلیٹنگ؟ یو کین لیٹر آن ڈیسائڈ آن دا کانسٹیٹیوشنلٹی آف اے لا، بٹ ہاؤ کین یو اسٹاپ پارلیمنٹ؟ نہیں، آئی ایم سیئنگ دس از دا لیگل وے. اینڈ آپ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اس ٹائم پہ اس لیے پسند آئی تھی 63A کی ججمنٹ، کیونکہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے حمزہ شہباز شریف کو چیف منسٹرشپ سے آپ نے محروم کیا تھا. اور آج 63A کا جو ریویو ہے، یہ تو 2 سال سے زائد اس ریویو کا زیر التوا رہنا ہی ایک غلط بات ہے. علی مجھے ایک بات بتائیں ویری کوئکلی، میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. آپ اس کو ایسے کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ چلاکی کر کے کروا لیتے ہیں جوڈیشل امینڈمنٹس، 63A ہٹ جاتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ان کے اپنے لوگ کچھ ان کے خلاف جوڈیشل کے اندر ان کے خلاف چلے جائیں؟ ان کو بھی تو فریڈم آف ووٹ مل جائے گا. ان کے مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اوپن ہو جائے واپس جو لوٹائزم تھا، جو جس طرح پیسے لین دین ہو رہی تھی وہ دوبارہ شروع ہو جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس وہی پوزیشن آ جائے تاکہ ان کے پاس شاید پیسے زیادہ ہیں، طاقت ہے، اختیار ہے. یہ ساری اختیار، طاقت اور پیسے کا استعمال کر کے ہم سے تو چھین سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ نہ اختیار ہے، نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے کہ ہم ان کے لوگ چھین سکتے ہیں. نہ ہم اس چیز میں جانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف سیاست ہونی چاہیے. ان کا خیال ہے کہ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ جس جوڈیشری پہ بینک کر رہے ہیں، جب سپریم کورٹ نے کل فیصلہ سنایا بینچ نے، تو انہوں نے کہا کہ جی بڑے ایمیکیبلی ریزالو ہو گئے ایشوز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اور الیکشن کمیشن کے. تو پھر تو جوڈیشری بیکڈ آف نا ان پنجاب. دیکھیے وہاں تو یہ جو آپ الیکشن والے کیس کی بات کر رہے ہیں، جس طرح فیصلہ صحیح غلط فیصلہ ہو گیا اب سپریم کورٹ کا، اس پہ امپلیمنٹیشن فٹافٹ شروع ہو گئی. دوسری طرف فیصلہ آیا ریزرو سیٹس کا، وہ بھی سپریم کورٹ کا آیا. وہ بلکہ فل کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، اس میں 8 بلکہ 12 ججز نے فیصلہ ایک طرف کیا. وہ آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کے پسند کا نہیں تھا. تو یہ تو آپ ایک آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جب آپ کی مرضی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آئین کے ہم بڑے ہیں اور ہم اس کے فالوورز ہیں جب آپ کی مرضی ہو کہ وہ بڑا اچھا فیصلہ آپ کے لیے. کیا ملے گا آپ لوگوں کو اتنی اسٹیم رول کر کے، بلڈوز کر کے، کہ ہر کوئی ماننے پہ تیار نہیں کہ آپ قوم کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. ہر کوئی کہتے ہیں پار گیمز میں ہے. ہر کوئی کسی کو لگتا ہے، کل ڈار صاحب میرے شو میں تھے، انہوں نے کہا ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل، کہ ایج بڑھانی ہے نہیں بڑھانی، کس کو کہاں لگنا ہے، کیا لگنا ہے، کلیئر کر دیں. مالک صاحب ہم دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کام ہو.
آرٹیکل 63A کی ریسٹوریشن ہونی چاہیے، چونکہ آرٹیکل کی ری رائٹنگ ہوئی ہے، اس کی درستگی ہونی چاہیے. جس طرح اس آرٹیکل کے فریمرز چاہتے تھے اسی طریقے سے وہ شکل رہنی چاہیے. اگر کل اس میں کوئی ترمیم ہونی ہے تو صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے، کوئی جج نہیں کر سکتا، کوئی اور شخص نہیں کر سکتا. یہ آئین اور قانون ہمارا کہتا ہے. اب دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو بھی ہوگی وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں علیحدہ علیحدہ 2/3 اکثریت سے ہوگی. دس از ایز براڈ اے کنسنسس ایز ون نیڈز ان دس کنٹری. تو دیکھیے I have to close it down. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے بات سنی، ایک چیز تو لگتا ہے کہتے ہیں نا رائٹنگ آن دا وال. رائٹنگ آن دا وال تو نظر آ رہی ہے کہ 63A اپنی پرانی شکل میں بحال ہو جائے گی، اور ایز فار لا از کنسرنڈ آئی تھنک ہونی چاہیے. بٹ جس طرح ہو رہا ہے، جس لیے ہو رہا ہے، وہ کسی طرح بھی نہ صحیح ہے، نہ نان کانٹروورشل ہے، اور یہ کانٹروورشل گورنمنٹ نے ہی بنایا ہے. کاش یہ جو ہمارے نام پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ذرا ہماری منشا کے مطابق بھی کر دی جائے تاکہ ہر بات میں کنٹروورسی نہ ہو. اینڈ وی ہوپ دیٹ دا سپریم کورٹ کا ڈیکورم بھی کوئی ریسٹور ہو تاکہ ہمارا فیتھ بھی رہے.